اب قربانی جو ہے کون کرے، یہ بات معلوم ہو کہ جو کر سکتا ہے کرے. اب کتنی کرے، یہ بھی ایک سوال بہت آتا ہے لوگوں سے کہ بھائی ہم کتنی قربانی کرے، ایک آدمی کیا کرے. جیسا کہ اکثر جو بات ہوتی ہے کہ ایک گھر میں جتنے کمانے والے اتنے لوگ قربانی کرے. ٹھیک، بہرحال اصل مسئلہ کیا ہے تو یاد رکھ لیجئے، ایک گھر کی طرف سے اگر ایک قربانی بھی کر دی جائے، مطلب ایک حصہ، تو سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. ترمذی کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ابو ایوب انصاری اس حدیث کے راوی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ واقعہ یوں ہوا کہ وہ ایک مرتبہ گزرنے لگے اور تابعین تھے، کچھ تابعین کو دیکھا آپ نے، تابعین قربانی کرتے تھے تو کہا کہ تم جس طرح سے آج قربانی کرتے ہو ہم اس دور میں ایسی قربانی نہ کرتے، کیونکہ تابعین جب اس زمانے تک مال و دولت بہت آ گئی تھی تو ہر تابعین ایک ایک قربانی کرتا اپنی طرف، تو کہا ویسا ہم نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اپنی طرف سے اور اپنی گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے. تو انہوں نے کہا کہ اب ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی. ٹھیک، آپ کو اللہ نے استعداد دیا، آپ زیادہ کرنا چاہتے کیجئے. کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 100 اونٹ بھی ذبح کیے، مطلب 1000 حصے. ایک مرتبہ آپ نے عید پر 100 اونٹ بھی ذبح کیے، مطلب 1000 حصے ہوتے ہیں. ایک اونٹ میں چونکہ 10 حصے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ایک بھی وہ کیا، ایک بکرا بھی ذبح کیا آخر میں، جو کہ بہرحال انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی. تو اصل مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ایک حصہ کفایت کر جائیں گا. ایک جانور، مطلب اگر مینڈی ہے، بکری ہے تو ایک جانور، اور اگر مینڈی اور بکری نہیں ہے تو ایک حصہ بھی بڑے جانور میں آپ اور آپ کے پورے گھر کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. اب بہت سی مرتبہ لوگ بولتے نہیں، ایک کمانے والے کے حساب سے ایک گھر کے مرد کے حساب سے ایک عورت، مطلب ایک گھر میں 10 لوگ ہیں تو 10 حصے، اور اتنی طاقت نہیں ہوتی تو آدمی بولتا پھر جانے دو یار، یہ چھوڑی دو، تو قربانی نہیں کرتا. ایک گھر میں اگر ایک کمانے والا ہے تو وہ ایک حصہ پوروں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. یاد رکھیے. اگر 2 کمانے والے ہیں، چونکہ دونوں کو اللہ نے استعداد دی ہے، دونوں کرے، اور اللہ نے دونوں کو اور استعداد دی ہے تو 2 حصے ڈالے. استعداد زیادہ دی ہے تو ایک اونٹ ذبح کرے، 10 اونٹ ذبح کرے، کس نے روکا ہے؟ لیکن ایک حصہ بھی کفایت کر جاتا ہے. ٹھیک. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص ایک حصہ ڈالے. ٹھیک ہے، قربانی یہ جانور بھی چلے. بہت سی بار لوگ غلط باتیں بتا دیتے ہیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ لوگوں کا مقصد آپ کی قربانی نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا مقصد آپ کی قربانی نہیں ہوتا ہے، بس اس کا چمڑا ان کو چاہیے. اب آپ کیسا بھی جانور لائے، بس جلدی ذبح کر کے چمڑا میرے پاس، میرا مقصد ہے. کچھ لوگوں کا مقصد قربانی نہیں ہے آپ کی، آپ کا چمڑے پہ صرف نظر ہے، تو آپ کو کچھ بھی کاٹنے لگائیں گے، کچھ بھی کرنے لگائیں گے، بس وہ چیز ہم کو مل جائے جو ہمارا کام ہے، وہ چمڑا لے لے. اس کو کوئی پرواہ نہیں آپ کی قربانی کیسی ہو رہی ہے، لنگڑا لولا سب کو جواب دیتے ہیں اور فتاوے بھی ایشو کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ درست ہے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک آنکھ کا اندھا جانور ہے اور وہ کسی نے فتوا دیا درست ہے، فتوا بھی لے کر آیا بازار میں، درست ہے، اس لیے کہ پیدا ہوا تو آنکھ والا تھا، بولے بعد میں اندھا ہوا تو چلتا. سبحان اللہ. شریعت میں کہیں بھی یہ حکم نہیں. ہاں یہ ہے آپ نے خریدا تھا تب اچھا تھا، لاتے وقت اندھا ہو گیا، گاڑی میں چڑھا ہے تو آنکھ لگ گئی، جانور نے جانور کو مار دیا، آنکھ پھوڑ دیا، تب درست ہے، تب لنگڑا بھی درست ہے، تب لولا بھی درست ہے، تب اندھا بھی درست ہے، تب کانا بھی درست ہے. کہ تو آپ نے خریدنے کے بعد نقص آیا، خریدتے وقت کوئی نقص جائز نہیں ہے. تو یاد رکھیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے. پہلی چیز تو آپ جو ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک حصہ بھی ڈالے تو انشاءاللہ وہ کفایت کر جاتا ہے. لیکن اللہ نے استعداد دیے تو سب الگ الگ کریں. بہت دولت دی ہے تو 7 حصے ایک جانور پورا لے لے، 10 جانور ذبح کریں. لیکن اگر ایک بکری بھی آپ ذبح کرتے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، وہ کفایت کر جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اب آئیے اسی طرح جو ہے قربانی کی بہرحال حکمت اور فضیلت کیا رہی ہوں گی، تو میں نے وہ چیز تو آپ کے سامنے بیان کر دی کہ حکمت یہ ہے کہ مومن قربانی کا جذبہ سیکھے، اللہ کی راہ میں قربان کرے، اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، تمام چیزیں. ٹھیک. اور اللہ کو نہ قربانی کا مال پہنچتا ہے، نہ اس کا جو ہے خون پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ ہمارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے، جس ڈر کے ساتھ اللہ کی راہ میں اس جانور کو ہم